بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں جنت اور جہنم کیسی ہوگی اور اس میں کون کون سے لوگ داخل ہوں گے اور داخل ہونے والوں کو کیا عطا کیا جائے گا؟ آج کی اس معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے اندر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بیان کریں گے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، مرنے کے بعد دوسری زندگی جو ہمیشہ رہے گی، اس میں ہر انسان کی آخری منزل ہے جو کہ جنت ہے یا پھر جہنم۔ لیکن آخر یہ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کم پیش تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں جو انعام و اکرام سے نوازیں گے جو کہ جنت کی صورت میں ہوں گے، جہاں وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے، جبکہ ایمان نہ لانے والے اور برے اعمال کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے جو کہ دوزخ کی صورت میں ہوں گے، جہاں وہ تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں چند تفصیلات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 133 ہے، جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی۔ سورۃ رعد آیت نمبر 35 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 118 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ سورۃ کہف آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیے دار مسندوں پر مزے کریں گے۔ سورۃ صافات آیت نمبر 46 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پیئیں گے۔ سورۃ رحمان آیت نمبر 56 اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے نہ کسی جن یا انسان نے نہیں چھوا ہوگا۔ اب چند احادیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی گوشت کرتے ہیں۔ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اگر جنتی عورت اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گی جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے گی اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے گی، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں، اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہے، اس کے سنگیزے موتی اور یاقوت کے ہیں۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر کا فاصلہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ جنت کے پھلوں کا ایک گوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی یہ سایہ ختم نہیں ہوگا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ اب اللہ پاک کے غضب و جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیات ملاحظہ فرمائیے۔ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ سورۃ حج آیت نمبر 19 اور 20 جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا، آگ کا بچھونا ہوگا، سورۃ اعراف آیت نمبر 41 جہنمیوں کی گردنوں میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھا دیا جائے گا، سورۃ مدثر آیت نمبر 17 جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ کا اویزہ دیا جائے گا، سورۃ ابراہیم آیت
آیت نمبر 16۔ غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا، سورۃ کہف آیت نمبر 29۔ بدمزہ، بدبودار، کڑوا اور کانٹے دار درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، سورۃ غاشیہ آیت نمبر 6۔ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے غرض ہوں گے، سورۃ حج آیت نمبر 21۔ اب جہنم کے بارے میں چند احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ کر لیجیے۔ جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کی ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو کھچروں کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 تک زہر محسوس کرتا رہے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز روح سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ جہنمی کی خال کی موٹائی 42 ہاتھ تقریباً 63 فٹ ہوگی، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر آنے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ رحمت میں یعنی جنت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔